اگر آپ کا جرنیل بہادر ہوتا تو افغانستان پاکستان کا کبھی دشمن نہ ہوتا. اگر آپ کا جرنیل بہادر ہوتا تو پاکستان میں ڈرون حملہ نہ ہو رہا ہوتا. اگر آپ کا جرنیل بہادر ہوتا تو پاکستان میں خودکش حملہ نہ ہو رہا ہوتا. خدا کی قسم اگر آپ کا جرنیل دلیر ہوتا تو پاکستان آج دہشت گردی سے پاک ہوتا. اگر آپ کا جرنیل دلیر ہوتا تو شہباز شریف، یہ ملک کی قوم کی دولت کو لوٹنے والا جس کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپے نکلے ہیں، وہ سلاحوں کے پیچھے ہوتا، وزیر اعظم ہاؤس میں نہ بیٹھا ہوتا. اگر آپ کا جرنیل دلیر ہوتا تو 1.6 بلین ڈالر کا مالک زرداری، ہماری لوٹی ہوئی دولت کا مالک زرداری اور اس کا بیٹا آج ملک کا وزیر خارجہ نہ ہوتا. اگر آپ کا جرنیل دلیر ہوتا تو برطانیہ میں بھگوڑا عدالتوں سے سرٹیفائیڈ چور جس کے اوپر چوری ثابت ہو چکی ہے، برطانیہ سے بیٹھ کے پاکستان کو چلا نہ رہا ہوتا. اگر آپ کا جرنیل دلیر ہوتا. مجبوراً مجھے قوم کے بچوں کو یہ سبق پڑھانا پڑے گا. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں آپ نے قوم کے بچوں کو کون سا سبق پڑھاؤں. آج اٹھا کر کے دیکھیں اپنے ریٹائر جرنلسٹ کے انٹرویوز، اپنے منہ سے اقرار کر چکے ہیں ان سارے گناہوں کا. آج پاکستان کی عوام سڑکوں کے اوپر بلک رہی ہے، مر رہی ہے عوام. آج دنیا میں ہمارا وقار کچھ ایسا ہے کہ ہم دنیا کی گھٹیا ترین، غریب ترین، نیچ ترین، ذلیل ترین قوم بن چکے ہوئے ہیں. جنہوں نے جیلوں میں جانا تھا، جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے، انہوں نے جیلوں کے دروازے تو کیا وہ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازوں سے داخل ہو کے ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے. ملک کی 80% آبادی کے فیصلوں کے خلاف جا کر کے چوروں اور لٹیروں کی اگر کوئی معاونت کرے گا تو میں اس کے خلاف بات کروں گا. آپ ہمیں آ کر کے مت بتایا کریں آپ کی قربانیاں. قربانی اس کی ہوتی ہے جس کے بیٹے کی کفن میں لپٹی لاش اس کے گھر میں آتی ہے. قربانی اس کی ہوتی ہے جس کا شوہر شہید ہوتا ہے. قربانی اس کی ہوتی ہے جس کا بیٹا شہید ہوتا ہے. آپ کا ملازم شہید ہوتا ہے، آپ 6 ملازم اور بھرتی کر لیتے. میرے گھر کے دروازے پہ کھڑا گارڈ مجھے 24 گھنٹے جو سلوٹ مارتا ہے، آتے جاتے سلوٹ مارتا ہے. اگر وہ شہید ہو جائے تو میں کیا کہوں؟ یہ میری قربانی ہے. قربانی اس کی بیوی، اس کے بچوں کی، اس کی قربانی ہے. میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ تلخ ہیں جو آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں. میری وفا کا تقاضا ہے، خدا کی قسم میری غیرت کا تقاضا ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے. جو میری جان مال کی حفاظت کرتے ہیں، جو میری زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، میں ان کی تعریف کروں، میں ان سے محبت کروں. یہ وفا کا تقاضا ہے اور میں کرتا رہوں گا ہمیشہ. مجھے اعتراض ہے تو ان چند فیصلہ سازوں سے اعتراض ہے جو قانون کے دائرے سے باہر آ کر کے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اوپر زبردستی اپنے فیصلوں کو مسلط کرتے ہیں. ہم بکریاں نہیں ہیں، ہم بھیڑیں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہمیں انسان سمجھا جائے. ہماری محبت آپ کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گی. بس ایک بات کو سمجھ لیں، یہ لٹیروں کے سربراہ، یہ لٹیروں کے خاندان جن کا مفاد صرف اور صرف دولت کمانا اور اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنانا ہے، جنہوں نے ہمیشہ آپ کو استعمال کیا، جنہوں نے ہمیشہ آپ کی طرف انگلی اٹھائی، جنہوں نے ہمیشہ آپ کو گالی دی، جنہوں نے ایوان کے اقتداروں میں کھڑا ہو کر کے آپ کو بزدل کہا، جنہوں نے آپ کو گھٹیا کہا، جنہوں نے آپ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی، وہ آپ کے مخلص نہیں ہیں. ان کے ساتھ کسی قسم کی مدد اور معاونت ہمیں برداشت نہیں ہوتی آپ کی. بس ہمیں اتنی سی تکلیف ہے. خود کو ان سے الگ کر لو، سریعام آ کر کے ہمیں کہہ دو ہمارا اس جبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس گھناؤنی سازش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کل بھی آپ سے محبت کرتے تھے، ہم آج بھی آپ سے محبت کرتے رہیں گے. میرا بھی دل کرتا ہے اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے روٹی کھانے. دیار غیر میں آج ٹکوں کے لیے گھوم رہا ہوں، میں اپنے رزق کی تلاش کر رہا ہوں. پاکستان میں میری فیملی اور قوم کے بچے سڑکوں پہ مر رہے ہیں، آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے. 70 سال ہو چکے ہیں ہمیں آزاد ہوئے بھی، اپنا مقام نہ بنا سکے، اپنا معیار نہ بنا سکے. بجائے مجھے سبق سکھانے کے میری تکلیف کو سمجھیں اور اس کا مداوع کریں. خدا را اس کا مداوع کریں. موت کا ایک دن متعین ہے جو تقدیر میں خدا کے پاس سے لکھوا کے آیا ہوں، وہ اٹل ہے، وہ ہو کر کے رہنی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کا تشدد آپ کے چند افراد کی طرف سے کیا گیا تشدد، جو اپنے آپ کو ریاست مانتے ہیں یا اسٹیٹ مانتے ہیں، وہ بند نہ ہوا تو میرا بولنا کم سے کم بند نہیں ہوگا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں ان احمقوں میں سے نہیں ہوں جنہیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ اگر دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میرا وطن میرے ساتھ اس کا رشتہ ہے. میری زندگی وہاں پہ گزری ہے، میری قبر بھی وہاں پہ گزرے گی، میری قبر بھی وہاں پہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہماری تکلیف کو سمجھیں. ہمیں مزید مت برباد کریں، مزید ہمیں خود سے مت دور کریں.
اس قوم کے خون میں آپ کی محبت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بس ہمیں لوٹ کر کے لے جانے والوں کو، ہم پہ ظلم کی انتہا کرنے والوں کے ساتھ آپ کا کھڑا ہونا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔